بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک پر جسے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، طبرانی کی یہ حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام اسلامکم، تمہارے ایمان کی تکمیل اور تمہارے ایمان کا جو مکمل ہونا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ ایک، ہم دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میں شیزا بات کر رہی ہوں وسکانسن سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، میرے 2 questions ہیں۔ جی جی ایک یہ کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے اور اس سے بار بار معافی مانگنے سے بھی وہ معاف نہ کرے جی جی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی اچھا کئی بار کوشش کرنے سے، ان سے معافی مانگنے سے، جی لیکن جی وہ پھر بھی معاف نہ کرے۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹس کے رائٹس کا تو پتہ ہے، لیکن جو بچوں کے رائٹس ہیں ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیے ذرا۔ ہمیں پیرنٹس کے رائٹس کا پتہ ہے، جی جی جیسے اچھا پیرنٹس کے رائٹس ہوتے ہیں، جی جی تو جو بچوں کے رائٹس ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ جی بہت شکریہ بہت شکریہ۔ 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں اور دونوں سوال اہم ہیں۔ ایک پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، مزید اس پر تھوڑی سی کر دیتا ہوں کہ انسان جب کسی سے معافی مانگتا ہے تو یہ اس کی بہت اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اور بڑا ہی اس کے حسن خلق کی نشانی ہوتی ہے۔ اگلے بندے کو بھی ایسا ہی چاہیے کہ وہ معافی مانگنے پر معاف کر دے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے معافی کا جو قانون اور اصول بنایا ہوا ہے وہ اسی لیے رکھا ہوا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کی معافی اور برکت کی خیرات پانے کے لیے یہ جذبہ انسان کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور ہم کسی سے درگزر نہیں کرتے تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر تو خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ معافی مانگنے والا اپنا حق ادا کر رہا ہے، جس سے مانگی جا رہی ہے اسے بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور وہ معاف کر دے، اور یہی اللہ کا محبوب عمل ہے، وہ معافی سے پیار کرتا ہے۔ جیسے اس عشرے کی دعا اور لیلۃ القدر کی خصوصی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو، وہ معاف کرنے سے محبت فرماتا ہے، تو جو معاف کرتے ہیں ان سے بھی وہ محبت فرماتا ہے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے یہ پوچھی، اور یہ یہاں ایک حدیث پاک یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے معاف کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں اپنے اندر معافی کا اور اپنے قلب کو وسیع کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے آپ نے پوچھا، فرائض کے حوالے سے، تو اولاد کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ والدین کی تابعداری کرے۔ صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ والدین کو نو کر سکتے ہیں یا ان کی بات نہیں مان سکتے، جب وہ آپ کو اسلام کے خلاف چلنے کا کہیں، جب وہ آپ کو اسلام کے کسی کام کو نہ کرنے کا کہیں، تو تب آپ ان کے سامنے نو کر سکتے ہیں، وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ۔ باقی ماں باپ کے سامنے قرآن مجید نے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ تک فرمایا کہ تم ان کے سامنے اف تک مت کہا کرو۔ تو آج کل کی نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرے، اور اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ باپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کا باپ راضی ہوتا ہے، اور ماں کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور یہ دونوں باتیں آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس سے باپ راضی ہوگا اس سے اس کا رب راضی ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی جنت تک جانے کے لیے ماں باپ کا راضی ہونا، ان کا خوش ہونا اور ان کا اولاد کے حق میں دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور آپ کو خدمت کا موقع مل جائے تو یہ جنت کا سامان ہے، فرمایا جسے ماں باپ دونوں یا ایک مل جائے بڑھاپے میں تو وہ ان کی خدمت کر کے جنت پا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام اولادوں کو اور تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا جذبہ عطا کرے، اور اس سے اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا کرے، اور جہاں کہیں کمی کمزوری ہے اللہ اس کو دور کرے، اور اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اولاد کو اچھی تعلیم دیں تاکہ کل ان کو یہ گلہ نہ ہو۔ آج ہم ہر تعلیم کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دلائی، یہ تعلیم دلائی اور یہاں تک پڑھایا ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے ان کو دین بھی پڑھایا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے ان کو یہ تعلیمات سکھائی نہیں ہیں تو کل ہمیں شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اگر شروع سے آپ ان کو اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور گھر کے ماحول کو اسلام کا ماحول بنا کر ان کو اگر آپ فیڈ کرتے جائیں گے تو یہ چیز ان کے لاشعور میں بیٹھتی چلی جائے گی، پھر کبھی بھی بغاوت کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جیسے انسان کوئی بیج بوتا ہے تو جو بیج انسان بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ محنت اس پر کرنی چاہیے۔
آپ بڑے بڑے بزرگوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے احوال کو دیکھیں تو وہ اس لیے بڑے مقام پر پہنچے کہ ان کے ماں باپ عظیم تھے، اور ان کے ماں باپ کا اپنا تقویٰ اور طہارت اور ان کے اعمال ایسے تھے کہ آگے اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت اور پیاری اولاد سے نوازا ہے۔ تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کریں، اور ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق کہ انہیں اسلام پر قائم رکھیں اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں، یہ ان کو ضرور دلائیں۔ حدیث پاک پر ہم جو بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تکمیل زکوٰۃ ادا کرنے کو بتایا، اور زکوٰۃ اصل میں صدقہ ہے جو غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو دیا جاتا ہے، اور ان کے حقوق کو پورا کرنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ان الصدقۃ، یہ جو صدقہ ہے جسے تم دیتے ہو، لتطفئ غضب الرب، یہ اللہ رب العزت کے غضب کو، غصے کو، مراد یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس پر وعید ہے اور عذاب ہے اور گرفت ہے، اس کو غصہ کہا گیا، کہ فرمایا صدقہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا غصہ، ناراضگی اور وہ جو عذاب ہے وہ انسان سے اٹھتا ہے صدقے کی وجہ سے، یعنی اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس صدقے سے اتنا پیار فرماتا ہے، اور یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول عمل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق کسی شخص کے صدقہ دینے کے عمل کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، یعنی اپنی شان کے لائق، جیسی اس کی ذات ہے اور جیسی اس کی شان ہے، مگر صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ عمل اتنا مقبول ہے اور اس عمل سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے کیونکہ اس میں کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا عنصر داخل ہے، کسی کی خدمت کا عنصر داخل ہے، کسی بھوکے پیاسے کا، کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا عنصر داخل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس صدقہ دینے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب کوئی صدقہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا وہ صدقہ جو وہ کر رہا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی تمہارے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہٹاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی تمہیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی حدیث پاک کے الفاظ، اور اگر تم یہ صدقہ دیتے رہو وَتُدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوءِ، تو پھر یہ تمہیں بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ ناگہانی آفات جو ہیں، کسی حادثے کی موت، کوئی بری موت جس میں انسان بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہتھیار ہے اور جو راستہ ہے جو حدیث پاک نے ہمیں بتایا وہ صدقہ ہے۔ فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو اور غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ تمہیں بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور اگر اس حدیث پاک کی تشریح میں آپ دیکھیں تو علماء نے اور محدثین نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ بری موت سے مراد صرف حادثاتی موت نہیں ہے، بری موت سے مراد اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے تو وہ کفر کی موت بھی ہے، کہ اسلام پر انسان کو موت نصیب نہ ہو یا مرتے وقت اس سے کلمہ نصیب نہ ہو، تو یہ بھی بری موت ہے۔ فرمایا اس بری موت سے بچنا اور اسلام پر موت پا لینے کا راستہ جو ہے وہ صدقہ دینا اور مخلوق کی خدمت کرنا ہے، جو اللہ کو اتنا مقبول ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بھی اس وجہ سے کئی دن تک ان پر نزاع کا عالم رہا اور ان کو موت نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا۔ وہ یہ معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور آقا علیہ السلام سے آ کر یہ عرض کی کہ حضور ایک صحابی ہیں، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، مگر وہ مشکل میں ہے، اس کی موت اس پر آ چکی ہے، مگر اس کا دم نہیں نکل رہا اور اس کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا، ہم اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، حضور آپ شفقت فرمائیے، آپ محبت فرمائیے، آپ توجہ فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا، کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا حضور جی اس کی بوڑھی ماں ہے، تو میں آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، یا اس کی ماں کو لے آؤ یا مجھے اس کے پاس جانا چاہوں گا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو اس کی بوڑھی ماں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بیٹا کیسا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگی حضور وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے معاملات بہت احسن انداز سے کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی تو آقا علیہ السلام نے ان ساری اعمال اور عبادتوں کا سن کر یہ فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ سامعین عزیز وقار، بریک کا وقت ہے، اس سے اگلا حدیث پاک کا جو حصہ ہے بریک کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس نے کیا جواب دیا اور آقا علیہ السلام نے اس پر کیا حکم فرمایا۔